اور بھی رہنمائی ملے گی۔ تو خالق کائنات مالک لم یزل کہ محبوب کو کافر کے بیٹے نے، ابو جہل کے بیٹے نے کہا پتھر اس کنارے سے چلے اس کنارے پر آئے۔ حضور نے فرمایا اور بھی کوئی بات ہے؟ اور بھی کوئی بات ہے؟ کہنے لگا اے محمد بات اور ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ پتھر اس کنارے سے چلے مگر پانی کے اندر ڈوبے نہیں۔ پانی کے اندر ڈوبے نہیں۔ پتھر کی خصلت ہے ڈوبنا، چھوٹا سا کنکر، چھوٹا سا۔ ہمارے پاس ایک بالٹی کے اندر پانی ہو، اس کے اندر چھوٹا سا کنکر پھینک دو تو وہ اوپر نہیں رہے گا، نیچے چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اب وہ کہنے کیا لگا کہ وہاں سے چلے ادھر آئے مگر ڈوبے، اچھی بولو اور اچھی، مگر ڈوبے نہیں۔ اب اس نے تو یہ کہا پتھر کا کام ہے ڈوب جانا، چھوٹا سا کنکر پھینکو، دریا ہے، دریا میں پھینکو تو تب بھی نیچے، بالٹی میں پھینکو تو تب بھی نیچے، سمندر میں پھینکو تو تب بھی نیچے۔ تو جب بڑا پتھر پانی کے اندر ڈالیں گے تو بتاؤ وہ اوپر رہے گا؟ کیوں بھائی اوپر رہے گا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تیری شرط یہ ہے ادھر سے چلے ادھر آئے، مگر آئے کشتی کی طرح تیرتا ہوا، ڈوبے بھی نہیں، ادھر ادھر بھی نہ ہو، تیرتا ہوا آئے تو پھر کہتا ہے تجھے مان لوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ تجھے مان لوں گا۔ تیرے اور میرے نبی نے یوں انگلی اٹھائی، محبوب نے شہادت کی، یوں انگلی اٹھائی، وہ انگلی جو ادھر سے چلے تو چاند دو ٹکڑے کر دے، وہ انگلی جو یہاں سے چلے تو ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پر آ جائے، وہ انگلی کہ رب بارش نہ برسانا چاہے، جب وہ انگلی یوں اٹھ جائے تو اتنی جگہ پر دائرہ بن جائے، بادل آ جائے، بارش برسنا شروع ہو جائے۔ آج وہ انگلی اٹھی، مولا اس انگلی میں کیا کمال ہے؟ مولا اس انگلی میں کیا کمال ہے؟ یہ ہاتھ تیرے نبی کا ہے، پہلے بھی نبی، یہ بھی نبی، پہلے بھی رسول، یہ بھی رسول، نبوت اسے بھی دی انہیں بھی دی۔ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا سب نبی تھے یہ حبیب ہے، سب نبی تھے یہ حبیب ہے۔ ارے ان کی انگلی اور تھی، کس کی انگلی؟ ان کی انگلی میں کمال میں نے رکھا تھا، ہر ایک کو عطا کیا تھا، مگر سب کمالات کو جمع کر کے اس کو تیار کر دیا، ایسا بنا دیا کہ سر سے پاؤں تک معجزہ ہی بنا۔ حضور نے اشارہ فرمایا انگلی سے، حضور نے اشارہ فرمایا پتھر کو، پتھر دوسرے کنارے سے چلا تیرتا ہوا، اس طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، حضور کنارے میں کھڑے، وہ پتھر تیرتا ہوا محبوب کے قدموں میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے بتانا میں کون ہوں، اسے بتانا میں کون ہوں۔ وہ پتھر بول کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس اتنا کہا مگر پھر وہ نہ مانا، وہ پھر بھی نہ مانا، وہ کہنے لگا، وہ پھر بھی نہ مانا۔ پتھر مان گیا مگر دو ٹانگوں والا، پتھر مان گیا، زبان اس کی نہیں، پاؤں اس کے نہیں، ہاتھ اس کے نہیں، آنکھیں اس کی نہیں، کان اس کے نہیں، مگر پھر دیکھ کہاں سے چلا، کہاں آیا، زبان سے بولا، کلام فرمایا، وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جانے، وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جانے دائی، وہ ان بولے آنو بھلا جانے۔ تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ ہے،
مائی نے بچہ اٹھایا 2 مہینے کا. کتنے کا؟ ذرا اچھی بولو. پتہ لگا ہو بولو. اگلے نو پتہ لگا پچھلے چپ خیر نہیں پتہ لگتا. اچھی بولو. کدی بارگاہ حضور دی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں کتنے ماہ کا؟ 2 ماہ کا بچہ لے کر مائی آئی. اس ارادے سے کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی. آئی اس ارادے سے کہ میں محمد کا امتحان لینے جا رہی ہوں. اس لیے حضور کا امتحان لینے جا رہی ہے. جب دربار مصطفیٰ کے دروازے میں قدم رکھا، خالق کائنات نے بچے پر کرم فرمایا. اللہ نے بچے پر کرم فرمایا، جبریل کو بھیجا، بچے کو بولنا سکھا دیا. بچہ 2 ماہ کا ہے. مائی کا قدم، اس بڑھیا کا قدم محبوب کی دہلیز پر. بچہ 2 مہینے کا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ. سارے اونچی بولو السلام علیکہ، اور اونچی بولو السلام علیکہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس اس بچے نے بولا تو مائی جھڑکنا شروع کر. ارے تجھے کس نے بولنا سکھایا اور تو نے یہ لفظ کیوں بولا؟ بس اس نے آگے سے جواب دیا، ماں مجھے اللہ کی طرف سے یہ طریقہ سکھایا گیا. اللہ کی طرف سے. آگے بڑھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی. حضور نے اس بچے سے کلام کی. کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ 2 ماہ کا بچہ. محبوب نے اس بچے سے کلام فرمایا. بچہ کہنے لگا کملی والے محبوب، اللہ کی طرف سے میرا نام عبد العزیز ہے. میرا نام عبد العزیز ہے، مگر میری ماں کافرہ ہے، اللہ کو نہیں مانتی، بتوں کی پوجا کرتی ہے، ان کو مانتی ہے، اس نے میرا نام عبد العزیز رکھا. آقا یہ نام برا ہے، میں پاک ہوں برائی سے کہ اللہ نے میرا نام پاک بنایا ہے، عبد العزیز رکھا ہے، مگر یہ بتوں سے میری نسبت کر رہی ہے. حضور کرم فرمائیے. بچہ کلام مصطفیٰ سے کر رہا ہے، محبوب کلام بچے سے کر رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے. بچہ 2 ماہ کا ہے. جبکہ 2 ماہ کا بچہ بولتا ہے، اسے اپنی ماں کا پتہ ہے، باپ کا پتہ ہے، بہن بھائی کسی اور رشتہ دار کا پتہ ہے نہیں پتہ ہوتا. چاہے تو اٹھا کر دائیا دودھ پلا دے، چاہے تو اٹھا کر کوئی اور رشتہ دار اسے دودھ پلا دے، اسے کسی بات کا پتہ. مگر یہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. بچے نے کلام مصطفیٰ سے کیا، محبوب علیہ السلام نے کلام بچے سے کیا. کلام مکمل ہوا، ماں قدموں میں گری، کہنے لگی کہ محبوب معاف کر دو، امتحان لینے کے لیے آئی تھی، امتحان لینے کے لیے آئی تھی، حضور معاف کر دو. کلمہ پڑھا کر غلامی میں داخل کیا. بچہ کتنا ہے؟ 2 ماہ کا ہے، کلام نہیں کر سکتا. مگر جب کملی والے کے دربار میں گیا، اس نے کلام کیا، وہ الفاظ نکالے، مصطفیٰ نے اس سے کلام کیا. تو پھر کہنا پڑے گا نا، ان بولے انو بلا جاندا، او گونگے انو گلا کرا جاندا جے، او گونگے انو گلا کرا جاندا جے، ان بولے انو بلا جاندا جے، او پتھراں نو کلمے پتھر بولتا نہیں. مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے ساتھ جا رہا تھا، پہاڑوں کے قریب سے گزر رہا تھا، آواز دردناک آ رہی تھی، میں حیران تھا کدھر سے آ رہی ہے. محبوب آگے ہے، میں پیچھے مڑا، پہاڑ کے اوپر گیا، پہاڑ کی دوسری سائڈ پر نیچے اترا. کیا دیکھتا ہوں؟ آخری کونے میں ایک پتھر بڑے درد سے بول رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام رک گئے. علی کدھر گئے؟ علی پاک واپس آئے. فرمایا کیا بات ہے، کہاں گئے؟ عرض کی کملی والے محبوب اس عاشق کو دیکھنے گیا تھا جو اتنے درد سے سلام پڑھ رہا تھا. اس عاشق کو دیکھنے گیا تھا تو کہنا پڑے گا رے او پتھران کلمہ پڑھا، او ان
وہ لے آنوں بلا جان داجے ارے وہ محبوب جب چلے چلے ہر نبی چلتا گیا کوئی پہلے آسمان پر کوئی دوسرے پر کوئی تیسرے پر کوئی چوتھے اور پنجویں چھٹے پر مگر تیرے اور میرے نبی کا قدم جب اٹھا یوں لگا زمانے کی اس زمین پر رب فرمایا لا اقسم بہذا البلد ارے محبوب تیرے قدم جس دھرتی پر لگ گئے میں اس دھرتی کی قسم اٹھا وہ قدم لگے جب وہ قدم وہاں سے چلے یثرب میں آئے وہاں سے چلے یثرب میں آئے وہ شہر کہ جہاں صحت مند انسان جائے ہوا جب اس شہر کی لگ جاتی تھی کمزور ہو جاتا تھا وہاں کا ہر انسان بیمار ہوتا ہوا اتنی خراب ہر کوئی اس شہر کی طرف دیکھنا جانا گوارا نہیں سمجھتا تھا جب آپ کو میرے محبوب نے ارادہ فرمایا اللہ نے حکم فرمایا محبوب مکے سے چلے مدینے آئے یثرب تھا ارے بیماریوں کا شہر تھا جب قدم مصطفیٰ کے لگے اس زمین نے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا جب بوسہ محبوب کے قدموں کا لیا تو رب نے بھی فرما دیا پیارے آج سے یثرب نہیں مدینہ المنورہ یہ شفا والا ایسا شافی شہر بنا دیا ہے کہ کوڑ کی مرض والا بھی اگر اس کی مٹی کو اپنے جسم پر لگا لے گا تو شفا ایک قدم مصطفیٰ کا لگا ہے تو سارا شہر پاک ہو گیا ہے وہی قدم جب اس کائنات میں آیا تھا کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا ہر ایک کو رب نے عزت عطا کر ورنہ جو اس وقت امیر لوگ غریبوں کا حال کرتے تھے آج اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوتا آج بھی کچھ لوگ ہیں دولت رب نے عطا کی مگر غریبوں کا سوچتا نہیں امارت رب نے عطا کی غریب کے پاس سے گزرنا مناسب نہیں سمجھتا حال پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا کہ مجھے امارت مل گئی کیا کرنا ہے غربت کو غریب رشتہ داروں جبکہ رب فرماتا ہے تیرا حق ہے اپنے رشتہ داروں پر تیرا حق ہے ہمسایوں پر تیرا حق ہے مسکینوں پر کیونکہ میں نے تجھے مال دی میں نے تجھے بولو نا میں نے تجھے مال دی موسیٰ علیہ السلام یہ آگے بات کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے آپ جا رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں آپ جا رہے ہیں دولت مند کے لیے یہ بات ہے غریب تو رہا غریب جا رہے تھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اتنے درد سے رو رہا ہے اتنے درد سے رو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر آپ کے خیال میں یہی آیا کہ اس سے اوپر جنتی کوئی نہیں اور میری پوری امت میں ولی کوئی ولی بھی کوئی نہیں جنتی بھی کوئی نہیں کر کیا رہا ہے بولو نماز پڑھ رہا ہے آپ آگے چلے رب سے کلام فرمایا اللہ فرمایا میرے موسیٰ کیا بات لے کر آیا عرض کی مولا آج میں ایک بندے کو دیکھ کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں اتنے درد سے رو رہا تھا کہ آج تک میں نے جب سے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا کسی کو اتنے درد سے روتا نہیں دیکھا بس مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جنتی ہے اللہ فرمایا موسیٰ وہ جنتی نہیں جو اتنے درد سے رو رو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ جنتی نہیں جو اتنے درد سے رو رو کے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کے رونے کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی نماز کو دیکھ کر خود کام برے چھوڑ دیتے ہیں کہ موسیٰ اسے تو جنتی سمجھتا ہے ولی سمجھتا ہے وہ
ولی یا اللہ اتنے درد سے رو رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تیرے دربار میں جھک رہا تھا، پھر بھی جنتی نہیں، ولی نہیں؟ فرمایا ہاں یا اللہ وہ کیوں، پتا تو چلے۔ فرمایا کہ موسیٰ میں نے اسے امیر بنایا ہے، دولت دی ہے، جگیردار بنایا ہے، امارت دی ہے، مگر جب سے میں نے اسے امیری دی، دولت دی، امارتیں دی، اس دن سے آج تک اس نے کبھی کسی غریب کا بھلا کیا ہی کبھی کسی غریب کا بھلا کیا ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح، رب فرماتا ہے اتنی نماز پڑھ رہا تھا مگر ہے جنتی، مگر جنتی نہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہی تو مصطفیٰ کا کرم ہے، محبوب کے قدم لگے، نیک اعمال والے جنت میں چلے جائیں، نیک اعمال والے جنت میں چلے جائیں گے، گناہ گار کیا کریں گے؟ ہر نبی، ہر رسول یہی دیکھ رہا ہوگا امت مصطفیٰ کب اپنے محبوب کے دربار میں جائے، محبوب سر اٹھائے تو ہماری بھی سنی جائے۔ کوئی نبی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا کر روئے گی نہیں تو رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، جو تو کہے گا وہی کروں گا، بس سر۔ اور پھر محبوب جو فرمائیں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب تعالیٰ اسی طرح قبول کرتا جائے گا۔ رب فرمایا یہ محبوب میں نے تمہیں ایسا عطا کیا ہے کہ کائنات کے سب انبیاء کے معجزے ایک طرف، مگر یہ میرا محبوب جو اس کو مان لے گا وہی میرا، جو اس کو ماننے میں شک کرے گا وہ میرا۔ رب فرماتا ہے وہ میرا، بس وہی میرا ہے جو میرے محبوب کو مانے گا، جو محبوب کو نہیں مانے گا وہ میرا۔ بس ایک عقیدہ رکھ لو کہ معراج کی رات محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے، واپسی پر عرض کیا یا الہی، ہر نبی کو سوال ہوتے رہے، امت پوچھتی رہی کیا لے کر آئے ہو طور سے، کیا لے کر آئے ہو وہاں سے۔ جب مجھ سے پوچھے گی میں تو یہ کہوں گا میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں، کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ بڑی سونی صورت میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو مولا یہ بتانا جب میری امت پوچھے گی تو میں کیا دکھاؤں، میں ان کو کیا کہوں؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جاؤ، جب کوئی پوچھے اعلان کر دو من رآنی فقد رأى الحق تعالیٰ، کہ دنیا والوں جس نے رب کو دیکھنا ہے وہ مجھ محمد کو دیکھنا ہے، جس نے رب کو دیکھنا ہے وہ مجھ محمد کو دیکھ لے۔ تو اسی لیے تو ہر حاجی کو چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے اس کا تعلق ہو، ہر طواف کعبہ کرے گا، صفا و مروہ کرے گا، ہر ارکان ہر رکن حج کا ادا کرے گا، کرنے کے بعد کبھی کوئی حاجی مکے سے واپس نہیں آیا، کبھی کوئی حاجی مکے سے واپس۔ عقیدہ کیا ہے؟ کوئی بھی ہے، لیکن قانون رب نے بنا دیا پیارے، چاہے پہلے مدینے میں جائے مگر جب طواف کعبہ کر لے گا تو اسے پھر تیرے دربار میں بھیجوں گا، اسے پھر تیری بارگاہ میں بھیجوں گا، کہ وہ اس عقیدے سے جائے کہ میں اس محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو پہلے بھی ہے اور آج بھی ہے، جو پہلے بھی ہے اور آج بھی ہے، جس کے عمرے پر حج پر محبوب تو مہر لگائے گا حاجی وہی بنے گا۔ دوسرا رب فرمایا یا ایھا الناس قد جاء صلی
اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قصر شاہی میں قصر شاہی میں وہ کب اپنے قدم رکھتے قصر شاہی میں یہ کب اپنے قدم رکھتے ان کی دہلیز پہ ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو کم رکھتے ہیں ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو کم رکھتے ہیں قصر شاہی میں. اور میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں وہ کرم میں سے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں وہ کرم میں سے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں قصر شاہی میں. اور اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں. رابطہ کے فقیروں سے جو کم رکھتے ہیں رابطہ کے فقیروں سے جو کم رکھتے ہیں قصر شاہی میں. اور آپ سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں آپ سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں جس جگہ جس جگہ ان کے گدا اپنے قدم رکھتے ہیں جس جگہ کیونکہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ وابستہ ہے جو سرکار کے دامان کے ساتھ وابستہ ہے جو سرکار کے دامان کے ساتھ. اور کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز ارے کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ. ارے جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ. اور عطا کی حضرت حسان کو چادر اپنی عطا کی حضرت حسان کو چادر اپنی اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ. اور میں بھی اس در کا بھکاری ہوں الطاف جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ.
جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان جناب عزت باپ علی عباس اللہ وسایہ برادران کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور لجپال آقا کے حضور گلدستہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آپ تمامی احباب محبت کے ساتھ نعرے سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، جاگو ذرا اور محبت کے ساتھ بولو نعرہ رسالت، نعرہ